السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم سامعین، اسلام اللہ رب العالمین کا یہ وہ دین ہے جس نے ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سدھارنے کے لیے، اس کے اندر اصلاح کے لیے وہ تمام احکامات بیان فرمائے ہیں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ایک مرد جب شادی کرے تو اسے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، دیندار بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں، لڑکی کے جو اولیاء ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے شوہر کیسا منتخب کرے، ان کے انتخاب کی بنیاد کیسی ہو۔ کیونکہ ہمارے سماج میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو منتخب نہیں کیا گیا تو ہمارے گھروں میں امن اور سکون داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، تمہارے گھر کے کسی بھی لڑکی کے لیے کوئی ایسا انسان رشتہ مانگے، کوئی ایسا انسان نکاح کا پیغام بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو تم نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، زمین میں گناہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور بہت زیادہ وسیع اور بہت بڑا فساد رونما ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں تمام والدین کو، تمام لڑکیوں کے ماں اور باپ کو، خاص کر ولی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر سماج کا ایک ایسا نوجوان تمہاری بیٹی کے لیے رشتے نکاح بھیجے اور اس کا دین پسندیدہ ہو، یعنی وہ انسان توحید پرست ہو، وہ انسان سنت کا متبع ہو، وہ فرائض کو ادا کرنے والا ہو، محرمات سے بچنے والا ہو، وہ ایک دیندار انسان ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، سماج کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور آپسی تعلقات اس کے بہتر ہوں، ایک معاشرتی اور با اخلاق انسان ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ انسان دیندار بھی ہے اور انسان با اخلاق بھی ہے، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے ان نیک اور صالح نوجوانوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا اور یہ لوگ بغیر نکاح کے سماج میں باقی رہیں گے اور سماج میں صرف نکاح کے لیے مالداروں کو، صاحب حسب و نسب کے ساتھ ہی رشتہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بے نکاح کے نوجوان سماج کے لیے بہت بڑی مصیبت بنیں گے، اور اس کی وجہ سے تمہارے سماج میں نوجوانوں کی ایک ایسی تعداد موجود رہے گی جو اپنی ازدواجی ضرورتوں کی تکمیل کرنا چاہیں گے لیکن وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ فتنة فی الارض، تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد اور بگاڑ وجود میں آئے گا۔ کیونکہ جب انسان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں شادی کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اگر پوری نہ کی جائے تو ظاہر سی بات ہے غلط نگاہیں اٹھیں گی، غلط ارادے جنم لیں گے، اور اس طرح سماج میں زنا کا ماحول پیدا ہوگا، اور کسی بھی سماج میں زنا کا ماحول پیدا ہونا یہ اس سماج کے لیے تباہی کا اور بربادی کا اعلان ہے۔ لہٰذا اپنی شادیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو انتخاب کرو، اس انتخاب میں تمہاری بنیاد دین اور اخلاق ہو، اور اگر ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، حسب اور نسب دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کمائی دیکھتا ہے، ڈیل ڈول دیکھتا ہے،
اور اسی انتظار میں معلوم نہیں کتنی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر سماج کے لوگ اپنا یہ نظریہ بنا لیں، اپنے آپ کو اس حدیث رسول کی روشنی میں ڈھال لیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح دیندار لڑکوں سے بھی کریں گے اور دین کو مقدم رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سماج کا ماحول کچھ اور ہو جائے گا اور ہمارا سماج ایک پاکیزہ سماج ہوگا جس میں بے حیائی اور بدنگاہی اور زناکاری جیسے جرائم بالکل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نکاح اور شادیوں میں دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے گھر میں کسی ایسے انسان کا پیغام نکاح آئے جو انسان دیندار بھی ہو اور با اخلاق بھی ہو، تو ایسے انسان سے رشتہ کرنا ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی سلامتی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔